جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا، وہ اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ زندگی میں اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو، کیونکہ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ سیانے کہتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی تو صرف جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ روشنی کی امید ضرور رکھو، لیکن صرف امید پر زندگی مت گزارو۔ زندگی کے دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ہی ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اتنی ٹوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ صحیح سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ زندگی میں ہم تکلیف کے لیے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دے کر ہمیں صبر اور شکر کی لاٹھی تام لینی چاہیے، تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کی آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جناب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ اگر ہم گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس میں بہترین اور سنہرے موقع کثرت سے آئے جن کو ہم نے کھو دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے تو یہ آدھی سے زیادہ خرچ ہو چکی ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہماری پسند کے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جن میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، برداشت کرتے رہو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی۔